الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة رواه ابن ماجہ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، میرے بڑے بزرگوں اور نوجوان حدیث ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام و احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سورہ نساء کی ایک آیت کا مختصر سا ٹکڑا پیش کیا اور ابن ماجہ شریف کی حدیث شریف پیش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ انہیں کی چند باتیں مجھے سے یہ کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، آج میں نے قرآن مقدس کی وہ آیت کا ٹکڑا پیش کیا، احادیث شریف کی وہ ٹکڑا پیش کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جس چیز کی طرف صاحب ایمان کا 99% گویا 99% لوگ اس چیز پر دھیان نہیں دیتے ہیں جو کہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اس میں کوئی عام کوئی خاص کا دخل نہیں، بلکہ اس میں اس امت کی اکثر طبقہ ملوث ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ قاری ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ انہی کا مفسر ہو، چاہے وہ محدث ہو، چاہے وہ مقرر ہو، چاہے وہ واعظ ہو، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ حاجی ہو، چاہے وہ زکوٰۃ دینے والا ہو، چاہے وہ صدقات ادا کرنے والا ہو، چاہے وہ مدارس کا بنانے والا ہو، چاہے وہ قرآن کریم کا تلاوت کرنے والا ہو، چاہے وہ نل کا انتظام چاپا کل گھڑوانے والا ہو، چاہے وہ پانی کے لیے کنواں کا انتظامات کرنے والا ہو، چاہے وہ پڑوسی کا حقوق ادا کرنے والا ہو، چاہے وہ غریبوں کا مدد کرنے والا ہو، چاہے وہ یتیموں کا شفقت و پیار کرنے والا ہو، کسی
طرح کا ہو، لیکن اکثر امت کا ایک طبقہ، اکثر لوگ ایسے ہیں جو اس چیز پر مبتلا ہے، جن کا دھیان بھی نہیں پڑتا ہے، اور وہ کبیرہ گناہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے آخر وہ کون سا گناہ ہے، یا کون سی بات ہے، یا کون سا ایسا کام ہے جس سے اکثر چھوٹے بڑے چاہے نیک ہو یا برے ہو، اکثر لوگوں سے وہ چیز سرزد ہو جاتی ہے، اکثر اس سے غلطیاں ہو جاتی ہے، یا انہیں دھیان نہیں جاتا ہے، جو کہ کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین ڈنڈے کی چوٹ سے یہ اعلان کر رہا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ رب العالمین یہاں پر اولاد کے متعلق وصیت کے بارے میں، اولاد کے حق حقوق کے بارے میں پوری آیات کے اندر موجود ہے، لمبی آیات ہے۔ اب غرض یہ جو آیت نازل ہوئی، جس آیت کے ٹکڑا کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، روایت کرنے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرزمین اسواق میں ہم لوگ تشریف لے جا رہے تھے، اتنے میں ایک خاتون انصاری عورت آئی، جس کے چھوٹے چھوٹے دو ننھے سے بچیاں تھی، دو لڑکیاں تھی۔ وہ بچی کو لے کر کے آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے یہ جو دونوں بچے ہیں یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور وہ میرے شوہر ہے، میں اس کی بیوی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں آپ کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں، وہ شہادت کا درجہ پا چکے ہیں، لیکن ان کے چچا جان جو ان کے چچا ہے، اس لڑکیوں کے بچوں کے جو چچا ہے، میرے جو دیور ہے، میرے شوہر کے جو بھائی ہے، ان بھائی کا یہ ہے جیسے کہ میرے شوہر کا جو شہادت کا درجہ حاصل کر دیا، شہید ہو گئے، اور ان کے چچا میرے شوہر کے جو بھائی ہیں، میرے جو دیور ہیں، انہوں نے ان سے ساری جائیداد کو قابل بنا رکھا ہے، قبضہ کر لیا ہے، اور ان بچوں کا حصہ دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ باتیں عرض کر رہی تھی وہ خاتون، یہ بیان کر رہی تھی وہ خاتون، ادھر میں اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اتار دی، یہ آیت نازل فرما دی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ اعلان ہو گیا، اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کے بارے میں یہ پوچھنے کے لیے آئی ہے۔ میں بتا دوں اللہ رب العالمین نے پوری تفصیلات کے اندر یہ لمبی آیت ہے، اس میں پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ بیٹیوں کو کیا حق ملنا چاہیے، بیٹیوں کا وراثت کا حق کیا ہوتا ہے۔ آج آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر طبقہ ایسے ہیں جو بیٹیوں کو وراثت کا حق نہیں دیتے۔ یہ آیت نازل ہو گئی، بیٹیوں کا وراثت سے کتنا حصہ ملنا چاہیے۔ مورے وقت کے ساتھ ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ میرے جو حصہ تھا، میرے پاس جو اپنی جائیداد میں سے یا اپنے مال پیسے میں سے میرے بیٹوں کا برابری کا معاملہ کر دیا، لیکن بہت سے تو ایسے بھی ہیں جو بیٹوں کے درمیان بھی برابری کا معاملہ نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھے ناانصافی کرنے والا چاہے وہ بیٹے کے ساتھ ہو، چاہے وہ بیٹی کے ساتھ ہو، چاہے وہ بہووں کے ساتھ ہو، جو ناانصافی کرنے والا کل قیامت کے دن اس کو حساب دینا پڑے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے اس کو حساب دینا پڑے گا۔ کسی کے مال کو ہڑپ کر کھانے والا چاہے بھائی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بہو ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ ایک باپ اگر بیٹے کو
برابری کا معاملہ نہیں کرتا، انصاف کا معاملہ نہیں کرتا، ایک باپ اگر بیٹی کے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کرتا، ایک باپ اگر بہو کے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کرتا، یاد رکھو کل قیامت میں اللہ رب العالمین کی یہاں پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراثا وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، کہ جو انسان یہاں مال کی وراثت میں سے وراثت کو کاٹتا ہے، ایک دوسری کی وراثت کو کاٹتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی جنت میں سے کاٹے گا، اتنا حصہ جنت میں سے اس کا کاٹتا جائے گا۔ آج بڑے ہی فخر کے ساتھ لوگ بیٹے کے سامنے برابری کا معاملہ کرنے کے بعد سینہ میں ٹھوکنے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھے بیٹی کے بارے میں جو پوچھا جائے گا، آپ نے اپنے بیٹی کو وراثت سے کیا حق دیا تھا؟ اس لیے اس کا جو بیٹیوں کا جو حق کا مسئلہ ہے، یہ مفتیان کرام سے آپ تحقیق کر لے، یہ تو وضاحت کے ساتھ صرف اتنا ہی ہے، باقی کی وضاحت کے لیے مفتیان کرام سے معلوم کرے کہ بیٹے کو 2 حصہ ملے گا اور بیٹیوں کو 1 حصہ ملے گا۔ ایک بیٹی ہے اور 2 بیٹا ہے تو اس جائیداد میں سے باپ کی ملکیت میں سے 5 حصے کیے جائیں گے، بیٹوں کو 4 حصہ، 2 بیٹے 2 حصے کر کے بیٹی کو 1 حصہ، اسی طرح لگایا جائے۔ لیکن اگر باپ انتقال ہو جائے اور باپ انتقال ہو گئے، اور ایسے بھی ہوتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، باپ جیسے باپ کے 2-4 بیٹے ہیں، کسی بات کی وجہ سے کھلکھلاہٹ کی وجہ سے کبھی کوئی باپ بیٹے کے درمیان نوک جھوک ہو گئی اور وہ باپ غصے میں آ کر کے پوری کی پوری جائیداد کو کسی دوسری کے بیٹے کو نام کر دیا اور ایک بیٹے کو اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا، ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، کل قیامت میں اس سے پوچھا جائے گا۔ لیکن اگر کسی باپ نے ایسا کر دیا اور وہ دنیا سے چلے گئے، یاد رکھو کہ جو بھائی ہے اب وہ یہ کہہ دیتے ہیں بہو سے کہ میرے باپ نے اس کو زمین سے بے دخل کر دیا ہے، زندوں میں اس کو نہیں دیا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ساری جائیداد میرے باپ نے ہمارے نام کر دیا ہے، ہم اس کو نہیں دیں گے۔ میرا بھائی ہے تو کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ میرے باپ نے تو میرے نام کیا ہے۔ میرے دوستو وہ حرام ہے جو کہ باپ نے بھلے ہی کر دیا ہو، اس بیٹے کا حق بنتا ہے باپ کے انتقال کے بعد ہر ایک جو باپ کی ملکیت میں سے ہے، ایک ذمہ کا مالک باپ اور یعنی بیٹا اور بیٹیاں ہوتی ہے، اس کا جو مذہب اسلام نے حق قرار دیا ہے اس حق میں سے برابری کا انصاف کرنا ہوگا۔ آئیے میرے دوستو، ایک انسان ہے یہاں اس دنیا کے اندر رپٹ جھپٹ کر کے کسی طرح سے ایک دوسرے کا حق کو مار لیتا ہے۔ آپ لوگوں نے ایسا بھی سنا ہوگا کہ کوئی انسان سرکار سے قرضہ لیتا ہے اور بڑے بزرگ کو پھنسا دیتا ہے، بیٹے کہتے ہیں باپو جان آپ اپنے نام پر لون لے لیجئے، آپ اپنے نام پر قرضہ لے لیجئے، تاکہ جب تک آپ کی اتنی عمر نہیں رہے گی، جب تک سرکار کی طرف سے نوٹس جاری ہوگا تب تک آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ یاد رکھیں ایسے بزرگ والے دین، ایسے بڑے بزرگ بات یاد رکھیں، آپ اگر یہ سوچ کر کے لے رہے ہیں کہ سرکار کا پیسہ ہم ہضم کر جائیں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان قائم ہوگا، ہندوستان کا ایک انسان اس حق کو لینے کے لیے کھڑا ہوگا۔ سرکار کے پاس جتنا پیسہ ہے ہندوستان کے ایک انسان کا ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا، دھرم کا ماننے والا۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جو سرکار کا قرضہ لے لیتے ہیں، بیٹے باپ کو پیار محبت سے اس طرح پیار دیتے ہیں، لوگ بتا دیتے ہیں اپنے نام سے لے لیجیے نا، ہم کو تو بچنا زیادہ ہے، آپ کو تو آپ ہی مانگتا ہے۔ دل میں یہی خیالات ہے، باپ کو پھنسا دیا، باپ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، بیٹے کا حق بنتا اس کا لون ادا کرے، اس کا قرض ادا کرے، اگر نہیں ادا کیا اب قیامت کے دن اس کے باپ کو حشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا اور ہندوستان کا ایک انسان کھڑا ہو جائے گا کہ میرا حق اس نے کھایا ہے کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو کسی کا بھی حق ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، برابری کا معاملہ کرو۔ آج بہت سے انسان، بہت سے باپ وراثت کے بارے میں کسی کا دھیان نہیں جاتے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بیٹیوں کا حق نہیں دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔
وراثت زنا چاہیے تھا، لیکن وراثت کو چھوڑ کر کے ہم لوگ دوسری چیز دیتے ہیں۔ وراثت کی چیز جو ہے، جہاں 10 آدمی کو جمع کیجئے، اس کے سامنے میں اپنے آل اولاد کو جمع کر کے وراثت مقسوم کیجئے، تاکہ دوسروں کو بھی احساس ہو کہ جب وہ اپنی بہن کا حق دے رہے ہیں تو ہم کو بھی بہن کا حق دینا چاہیے۔ آئیے میرے دوستو، ایک عالم دین کے پاس ایک دوسرے عالم دین ایک شہد کا ڈبہ، یعنی 10 روپے اس زمانے میں 10 روپے کا شہد کتنا ہوا، اس کی مقدار وہ لے کر کے جاتے ہیں، اس عالم دین کی بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ وہ عالم دین کہتے پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، آپ بتائیے فلاں مولانا صاحب آج جو شہد لے کر کے آئے ہیں وہ کہاں سے لائے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں باغ ہے، بہت بڑے باغات ہیں، اس باغ سے یہ شہد نکال کر کے لائے ہیں، جس کو آپ لوگ مشہور لفظ مدھو بھی کہتے ہیں، یہ شہد وہیں سے نکال کر کے لائے ہیں۔ وہ مولانا پوچھتے ہیں، کیا آپ کے باپ نے آپ کے پھوپھیوں کا، آپ کے باپ نے آپ کی پھوپھیوں کو اس جائیداد میں سے حصہ دے دیا؟ پوچھ کر کے آؤ، جب ہم شہد لے کے ورنہ لے جاؤ۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنے خطرناک چیز ہے۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک انسان اگر کسی انسان کا، ایک باپ اگر کسی سے کسی باپ اگر انتقال کر جائے اور انصاف نہیں کر پائے، بڑے بیٹے جو ہوتے ہیں اس کا حق بنتا ہے کہ جائیداد میں سے برابری کا معاملہ کرے، وراثت کو تقسیم کرے، صحیح معنی میں صحیح طریقے سے۔ اس انداز سے آپ اپنی ادا کر دیجئے۔ لیکن جب تک آپ وراثت سنبھال جیسے بہت آدمی یہ کہہ دیتے ہیں اپنے طرف سے کہ بیٹیوں کے پیچھے ہم نے 5 لاکھ خرچ کر دیا، وراثت سے اس کو کر دیتے ہیں تو بس 1 ہی لاکھ تھا، ہم نے 5 لاکھ خرچ کر دیے، تو کیا آپ نے وراثت کا نام رکھا اس کو؟ آپ نے نام ہی نہیں رکھا، کہاں ہو جائے؟ آپ وراثت کا حق کیسا ہوتا ہے، کس طرح دیا جاتا ہے، آپ نے کسی سے پوچھا نہیں، وہ تو آپ نے حرام کیا ہے۔ دہیج دینا حرام ہے تو دینا بھی حرام ہو گیا، تو آپ نے تو حرام میں خرچ کیا۔ آپ کیسے بول رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وراثت سے زیادہ سوال لگا دیے؟ کوئی اپنے من مانی میں یہ بنا رہے ہیں یہ سوالات، اور یہ جواب بھی اپنے سوال کر کے اپنی جواب بنا رہے ہیں لوگ، اور کہتے ہیں کہ وراثت کے مال سے ہم بری ہو گئے۔ کبھی دینے کا موقع آتا ہے، کافی پیسہ دیا جاتا ہے، لیکن کیا اس میں وراثت کا نام آتا ہے؟ نہیں۔ میرے دوستو، شیخ اندلس ایک بہت بڑی ایک کتاب ہے فکری موت، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے، لمبی واقعہ ہے لیکن مختصر میں اتنی بات یاد رکھ لیجیے۔ شہر قرمان کا رہنے والا ایک شخص تھا، اس کا 1 روپیہ اس کا ذمہ باقی تھا۔ شہر قرمان ایسا شہر ہے اگر اس جنگلات کو گزرنا پڑتا تھا اس زمانے میں، آج تو ہوائی جہاز کے ذریعے سے جا سکتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے بندر ہیں کہ انسان کو نوچ کر کے کھا جائے گا، اور وہ جانے کی تیاری میں ہے۔ کہا حضرت 1 روپے کی بات ہے، 2 مہینے کی حدیث کا درس دے رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، اور 2 مہینے کی اس شخص نے چھٹی لے لی کہ ہم کو جانا ہے تب بڑا کرنے۔ حضرت 1 روپے کی بات ہے، آپ اتنا دور کہے جا رہے ہیں، وہ بندر آپ کو کھا جائیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں 1 روپے کی بدلے میں لاکھ 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 6 لاکھ روپیہ شمار کرایا، اور فرمایا کہ اگر کوئی انسان 1 روپے کی بدلے میں 6 لاکھ روپے اگر دے دے اور 1 روپے کا قرض ادا نہ کرے تو وہ 6 لاکھ بیکار ہو جائے گا۔ اس 1 روپے کے بدلے 6 لاکھ ادا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ 1 روپیہ حق والوں کا حق۔ تو آپ بیٹی کے ساتھ میں 5 لاکھ لگا دیے، ٹھیک ہے، آپ اپنا نظر لگا رہے ہیں، لیکن اس کا جو حق ہے اس کو تو دیے نہیں جاتا، تو جو حق ہے اس کی بہت ہی زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اعلان ہو جائے گا، جنت والوں کو جنت کے لیے بھیجا جائے، جہنم والوں کو جہنم کی طرف بھیجا جائے۔ ایک بیٹی آ رہی ہوگی ادھر سے اور جنت کے دروازے پر کھڑی ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
جنت کے گیٹ کے سامنے بیٹی کھڑی ہو جائے گی، باپ ادھر سے جنت کے باپ کی جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے اور بیٹی وہاں پر کھڑی ہے۔ جیسے ہی باپ گیٹ کے دروازے پر آئیں گے، بیٹی باپ کو گریبان کو پکڑ لے گی، ابو جان آپ مجھے ریاست کا حق دیجیے۔ وہ باپ وہاں پر جنت میں جہاں ایک قدم بھی نہیں ہل سکتے تھے، بیٹی گریبان پر اگر کہے گی ابو جان میرا حق ادا کیجیے، ابو جان میرا حق ادا کیجیے۔ رب العالمین انہوں نے میرا ریاست کا حق ادا نہیں کیا تھا، آج آپ نے جنت کا فیصلہ کیا ہے، جب تک مجھے حیات کا میرے وراثت کا حق نہ مل جائے اس کو جنت جانے نہ دیا جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر بیٹی پکڑ لے، پکڑنا چاہے پکڑ کر کے روک سکتے، وراثت کا حق دے سکتے ہیں۔ کتنا سنگین دین ہے میرے دوستوں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے، اور جس کا حق ہے بغیر ادا کیے معاف نہیں ہوتا، بغیر ادا کیے بھی معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بڑے بزرگوں، ان چیزوں میں دھیان رکھیں۔ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ بیٹوں کے لیے۔ میرا 12-13 سال کا عرصہ ہو گیا ہے امامت کرتے کرتے، لیکن آپ کو سچائی بتا رہا ہوں، اگر کوئی بیٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ میرے ابو کے نام پر 100 روپیہ مسجد سے دے دے، یا قرآن کریم کی تلاوت کرا دو، یا سورۃ فاتحہ یا تسبیح میں نے پڑھی ہے، قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس کو بخش دو، لیکن بیٹوں کے معاملے اگر پتہ کیا جائے تو 100% اگر لڑکی ہے، 99% اگر لڑکی ہے، تو دوسرے بیٹوں میں 5% بھی ایسا نہیں ہے جو ان چیزوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ میرے ماں باپ چلے گئے میرے لیے کرے گا۔ ہر وقت آپ جس کے لیے کر رہے ہیں، مرنے کے بعد بیٹا آپ کو ہی کام دے گا، میرے بوڑھے نے کر کے کیا گیا، میرے بوڑھے کر کے کیا گیا، کچھ نہیں کر کے آپ کو جوان کر دیا ہے۔ آپ جس کے لیے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بیٹی کا حق آپ نہیں دیے، بیٹوں کو دے دیے ہیں، لیکن یہی کہے گا مرنے کے بعد میرے باپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ اس لیے میرے بڑے بزرگوں، ان چیزوں کا دھیان رکھیں۔ بیٹی بھلے ہی کر سکتی ہے، قرآن کریم پڑھے گی، ایک ایسا وقت آ جائے گا آپ کے نام پر بیٹا قرآن کریم کی تلاوت پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ کبھی نہیں موقع ملے گا کہ پڑھ دو، فرصت نہیں ہے، کبھی نہیں ملے گا کہ 2 رکعت نماز پڑھ دوں، 1-2 روزے رکھ کے ایصال ثواب کر دوں، کبھی موقع نہیں ملے گا کہ قبرستان جائے اور ابو جان کے سامنے سورہ فاتحہ یا کوئی اور سورت جو یاد ہو وہ پڑھ کے ایصال ثواب کر دوں۔ بیٹی تو گھر سے کر دیں۔ اس لیے اولاد کا جتنا حق ہے اس حق کے بارے میں دھیان دیجیے، اور اس حق کے اس کا جو سیما ہے، جو دائرہ ہے، اسے دائرے میں رہتے ہوئے کام کیجیے۔ شریعت کا جو دائرہ ہے اس دائرے کے اندر کام کیجیے گا، آپ کے لیے دونوں جہان میں کامیابی ہوگی۔ اس دائرے سے باہر ہو جائیں گے، خسارے سے خسارہ ہی ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم